سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تمام ممالک مل کر ایک یونائٹڈ نیشن بناتے ہیں جس کو UN کہتے ہیں، اور اس کا بیسک جو مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں آگے جو ہے وہ فیوچر میں کسی بھی بڑی عالمی جنگ سے بچا جا سکے اور جو مختلف ممالک ہیں ان کے مسائل کو جو ہے وہ سالو کیا جا سکے۔ لیکن UN میں اس وقت ان ممالک کی زیادہ چاہری تھی جو ورلڈ وار جیتے تھے، جیسے برطانیہ، سوویت یونین اور US، اور جس طرح جیوز نے برطانیہ، سوویت یونین اور US کا سپورٹ کیا تھا، اب اس کے ریوارڈ ملنے کا جو تھا وہ ٹائم آ چکا تھا۔ اب برطانیہ نے کیا کیا، انہوں نے بیلفور ڈیکلریشن جو تھا وہ یونائٹڈ نیشن کو دے دیا، اور فروری 1947 میں برطانیہ کے فارن سیکرٹری ارنسٹ نے کہا کہ اب فلسطین برطانیہ کے کنٹرول سے باہر ہے اور جیوز کو فلسطین میں شفٹ کرنے والا معاملہ یہ اب UN کو خود دیکھنا ہوگا۔ اب یونائٹڈ نیشن نے ایک کمیٹی بنائی جو فلسطین گئی۔ یہ کمیٹی جو تھی وہ 11 ملکوں کے لوگوں پر مشتمل تھی۔ اس کمیٹی نے کہا کہ فلسطین میں 1/3 پاپولیشن یہودیوں کی ہے اور 2/3 پاپولیشن عرب کی ہے، جبکہ ٹوٹل لینڈ کا 6% جو ہے وہ یہودیوں کے پاس ہے۔ اور یہ بولنے کے بعد UN کی کمیٹی نے فیصلہ دیا، انہوں نے کہا جی جو فلسطین والا ایریا ہے اس میں فلسطینی بھی رہتے ہیں اور اس میں اسرائیلی بھی رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ یروشلم بھی جو ہے وہ اسی جگہ پہ ہے، اور تینوں مذاہب کے لیے یہ جو جگہ جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اور اس کا جو وہ ایک ہی سلوشن ہے کہ ایک جو ملک ہے وہ اسرائیل کو دے دیا جائے جس میں جیوز رہیں، اور دوسرا ملک جو ہے وہ فلسطینیوں کو دے دیا جائے جس میں فلسطینی رہیں، اور جو یروشلم والا ایریا ہے وہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے جو ہے وہ کنٹرول میں رہے۔ اب UN میں جب بھی کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو سارے ممالک جو ہے ووٹنگ کرتے ہیں، اور یہ جو ووٹنگ ہوتی ہے اس سے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ پاس ہوگا کہ نہیں۔ اب ووٹنگ ہوتی ہے تو سارے ممالک جو ہے اس کی فیور میں جو ہے وہ ووٹ دیتے ہیں سوائے عرب کے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ فلسطین کی جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے، کیونکہ زیادہ تر ممالک کا جو ووٹ تھا وہ اسی حق میں تھا کہ اس ملک کو 2 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا جائے۔ اب یہ چیز پاس ہو جاتی ہے 1947 میں، اور UN پاس کر کے ایک میپ ریلیز کرتا ہے کہ اس طریقے سے فلسطین کی تقسیم ہوگی اور کون سا ایریا کس کے حصے میں آئے گا۔ UN نے جب یہ فیصلہ کیا تھا اس سے پہلے 1946 میں یہ میپ تھا جس میں یہ جو بلو والا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جوئش پاپولیشن تھی، لیکن یونائٹڈ نیشن نے جو تقسیم کی تھی وہ بڑی شاکنگ تھی، کیونکہ اس میں انہوں نے جیوز کو وہ ایریا بھی دے دیے تھے جہاں پہ ان کی پاپولیشن ہی نہیں تھی۔ یہ آفیشیل میپ تھا جو 1947 میں UN نے ریلیز کیا تھا۔ تقسیم کے حساب سے یہ یلو والا پارٹ یروشلم ہے جو UN نے اپنے پاس رکھا، بلو والا ایریا جو ہے اسرائیل کو دیا، اور گرین والا ایریا فلسطین کو دیا۔ یونائٹڈ نیشن نے یہ جو ڈیسیجن لیا تھا اس سے عرب ممالک بالکل خوش نہیں تھے، لیکن یہودی لوگ خوش تھے۔ اس تقسیم کے بعد برطانیہ جو اس ایریا میں حکومت کر رہا تھا وہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا، اور اس سے اگلے ہی دن عرب ممالک جن میں مصر، سعودی، جارڈن، شام، لبنان، یمن اور عراق شامل ہیں اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ سب کو لگ رہا تھا کہ اسرائیل کو شکست ہوگی، لیکن عرب ممالک کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ 1949 میں جب جنگ بندی ہوتی ہے تو یونائٹڈ نیشن نے جو ایریا فلسطین والوں کو دیا تھا اس پہ بھی اسرائیل جو ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے جو ایریا دیا تھا وہ یہ تھا، لیکن جیوز نے لڑائی کے بعد یہ ایریا بھی اسرائیل میں شامل کر لیا۔ جو غزہ کا ایریا ہے وہ مصر کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے، اور جو ویسٹ بینک کا ایریا ہے وہ جارڈن کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے۔ 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو عرب ممالک میں جو ہے وہ پناہ لینے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں 1948 کا پیلسٹائن ایکسوڈس۔ اس کے بعد آتا ہے جی 1950۔ اس میں اسرائیل ایک ایسا قانون پاس کرتا ہے جس کو کہتے ہیں جی لا آف ریٹرن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو وہ اسرائیل کی سٹیزن شپ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، اور جس ٹائم بھی چاہے وہ اسرائیل جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے اسرائیل اور یہ ہے پورا مصر۔ مصر میں اس جگہ پر فرانس اور مصر نے مل کر ایک کنال بنایا تھا جس کو سوئس کنال کہتے ہیں۔ ایک کمپنی کے تھرو فرانس اور مصر نے سارا پیسہ لگایا تھا، لیکن فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے مصر کو اس کمپنی کے شیئرز UK یعنی برٹن کو بیچنے پڑے، جس کی وجہ سے وہ کنال فرانس اور برطانیہ کے انڈر آ گئی۔ اس وقت یہ کنال جو تھی پوری دنیا کے لیے اسٹریٹجیکلی بڑی اہم تھی، کیونکہ یہی کنال تھی جو ایشیا کو یورپ کے ساتھ کنیکٹ کرتی تھی۔ ہر کسی کو انکلوڈنگ اسرائیل سب کو یہیں سے گزرنا پڑتا تھا۔ اب مصر کا اس کنال پر کوئی کنٹرول تو تھا نہیں۔ اب 1956 آتا ہے۔ مصر کے اس وقت کے حکمران جن کا نام ناصر تھا، انہوں نے کہا جی یہ پوری سوئس کنال جو ہے وہ بنی ہے مصر کی سرزمین پہ، تو اس لیے سوئس کنال کو جو ہے وہ مصر کنٹرول کرے گا، اور اسرائیل کو اس کنال سے نہیں گزرنے دیا جائے گا۔ اور یہ اسرائیل کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ اس جگہ کے علاوہ اور کہیں سے بھی اپنا سامان نہیں بیچ سکتا تھا۔ اس کے بعد اسرائیل UK اور فرانس کے ساتھ مل کر مصر کے ساتھ جنگ شروع کر دیتا ہے اور یہ پورا ایریا لے لیتا ہے۔ اس کے بعد 1957 میں یونائٹڈ نیشن اس معاملے کو سلجھانے کے لیے بیچ میں پڑتا ہے اور اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔
اسرائیل یہ ایریا حالی تو کر دیتا ہے لیکن ایک ریٹن ایگریمنٹ کراتا ہے کہ اسرائیل کو اس روٹ پر روکا نہیں جائے۔ اب بات جو ہے وہ یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے اور UK اور فرانس کو جو ہے وہ بالکل حالی ہاتھ جو ہے وہ یہاں سے جانا پڑتا ہے۔